شادی کی رات ہی میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرے گھر میں تمہارا بھائی نہیں آنا چاہیے، باقی سب گھر والے آ سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن شوہر نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں میرا بھائی ایک بار بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس سے فون پر ہی بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ میرے گھر آنا چاہتا تھا، مجھ سے اور میرے شوہر سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال دیتی تھی۔ میں نے کبھی بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا، تم سے نفرت کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنے گھر میں نہیں آنے دینا چاہتا۔ میں اس کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بہنوئی سے نفرت کرے۔ بھائی نے بھی کبھی میرے گھر آنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ میری اماں، ابا اور بہن کئی بار میرے گھر آ چکے تھے۔ میرا مائکا گاؤں میں تھا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں بہت اداس رہتی تھی۔ عارف ہم 2 بہنوں کا ایک ہی تو بھائی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ میرا شوہر ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ گھر میں میری ساس اور نند ہوتی تھی۔ میری نند شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا، اس لیے وہ شوہر کی اجازت سے میکے آ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شام شوہر آفس سے گھر آیا تو مجھے اداس دے کر استفسار کرنے لگا، کیا بات ہے منزہ، آج تم اداس سی لگ رہی ہو، کیا امی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ میں نے خفکی بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا اور بولی، امی مجھے کیوں کچھ کہیں گی، مجھے تو آپ سے شکوہ ہے۔ میرے روٹھے انداز پر میرا شوہر باسی چونکا اور جوتے اتارتے ہوئے بولا، کیوں بھائی، میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تمہیں برا لگا ہے؟ اچھا بتاؤ کیا شکوہ ہے؟ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر بولی، مجھے اپنا بھائی بہت یاد آ رہا ہے۔ 6 مہینے سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ عارف کا سنتے ہی باسط کے چہرے پر غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے بوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھے اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں نے تو تم سے کئی بار کہا ہے میں تمہیں میکے لے چلتا ہوں، لیکن تم ہی نہیں مان رہی۔ رہی تمہارے بھائی کی بات تو وہ کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اتنا کہہ کر باسط خاموش ہو گیا اور میں اندر ہی اندر جل بھن کر رہ گئی۔ باسط نے اتنی بڑی بات کر دی تھی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر آپ مجھے وجہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا برائی ہے میرے بھائی میں؟ کیا وہ نشہ کرتا ہے؟ کیا وہ عورتیں رکھتا ہے؟ آپ کو میرے بھائی سے کیا مسئلہ ہے؟ آج آپ کو ہر صورت بتانا ہوگا۔ میں جیسے پھٹی پڑی تھی اور سوچ لیا تھا کہ آج باسط سے وجہ پوچھ کر ہی دم لوں گی، لیکن باسط نے نہ وجہ بتانی تھی نہ ہی بتائی۔ صرف اتنا کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اپنے بھائی کو بلا لیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں طلاق چاہیے یا پھر اپنا گھر بسانا چاہتی ہو؟ یہ بات سن کر تو میں دہل گئی۔ بات اتنی سنگین تھی کہ باسط مجھے طلاق دینے پر بھی آمادہ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر کار میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں دیوار سے سر ٹکرا کر اپنا ہی نقصان کرتی رہتی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ اگر باسط کو میرے بھائی سے مسئلہ تھا تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ باسط میرے ابا کے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ میں گاؤں میں رہتی تھی، میں نے FA کیا ہوا تھا، جبکہ میری بہن 5 جماعتیں پڑھی تھی اور عارف ان پڑھ تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے ابا نے اسے اپنے ساتھ دکان پر بٹھا لیا تھا۔ میرا ابا حکیم تھا، وہ گاؤں کے لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دور دراز سے لوگ اپنا علاج کرانے اس کے پاس آتے تھے۔ عارف بھی ابا سے حکمت سیکھ چکا تھا۔ ابا کی غیر موجودگی میں وہ حکمت کا کام کرتا تھا۔ باسط پڑھا لکھا اور شہر میں رہتا تھا۔ جب اس کا میرے لیے رشتہ آیا تو اماں ابا نے ہاں کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی تھی کہ لڑکا پڑھا لکھا، امیر اور شہر کا رہنے والا ہے، اس لیے ہماری بیٹی عیش کرے گی۔ اگر شادی سے پہلے ہی مجھے پتہ چل جاتا کہ باسط میرے بھائی عارف سے نفرت کرتا ہے اور شادی کے بعد اسے مجھ سے ملنے گھر میں نہیں آنے دے گا تو میں کبھی بھی اس رشتے پر ہاں نہ کرتی۔ میں اپنے بھائی کی دعوت کرنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ باسط کسی طرح بھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بات کرنا فضول تھا۔ البتہ اگر میں ساس سے بات کروں تو وہ باسط کو راضی کر لے گی، کیونکہ باسط اپنی ماں کی بات مانتا تھا۔ چنانچہ اگلے دن جب باسط آفس چلا گیا تو میں ساس کے پاس چلی گئی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ ساس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ شام کو باسط آئے گا تو اس سے بات کرے گی۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ اب باسط کسی صورت میرے بھائی کو گھر آنے سے نہیں روک سکے گا۔ شام کو جب باسط آفس سے گھر آ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اسے ساس نے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ 20-25 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ میں جانتی تھی جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود ہی مجھ سے بات کر لے گا۔ اس نے ساری رات مجھ سے بات نہ کی۔ صبح بھی وہ بغیر ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ میں ساس کے پاس پہنچ گئی۔ ساس نے بتایا کہ بہو میں نے رات باسط سے بات کی تھی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہ بازید ہے کہ تمہارا بھائی کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی ہے، اب وہ نہیں مان رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ کیا باسط نے وجہ نہیں بتائی کہ میرا بھائی آخر یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ مجھے لگا کہ باسط نے ساس کو وجہ بتائی تھی، لیکن پھر وہ بات بدل گئی۔ بہو بہتر یہی ہے تو اپنے شوہر سے پوچھو، تم بھی ضد چھوڑ دو
اگر تم اپنے بھائی سے ملنا ہی چاہتی ہو تو باسط سے کہہ دو وہ تمہیں چھٹی والے دن تمہارے میکے لے جائے گا، سارا دن وہاں گزار کر اس کے ساتھ واپس آ جانا۔ میں دل محسوس کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے ہی اپنے بھائی سے ملنے گاؤں جانا چاہیے۔ باسط نے تو اپنی ضد چھوڑنی نہیں ہے۔ شام کو باسط آفس سے گھر آیا تو اس کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ اس نے خود ہی مجھ سے کہہ دیا کہ منزہ تیاری کر لو، ہم کل صبح ہی تمہارے میکے کی طرف چلے جائیں گے۔ میں نے جی اچھا کہہ کر فون اٹھایا اور اماں کو فون کر کے اطلاع دے دی کہ ہم کل صبح گاؤں آ رہے ہیں۔ اماں نے سنا تو وہ خوش ہو گئی اور دعائیں دینے لگی کہ اللہ تم دونوں کو خیر خیریت سے لے آئے۔ میں نے میکے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پھر صبح ہم دونوں تیار ہو کر کار میں گاؤں روانہ ہو گئے۔ جس کار میں ہم سفر کر رہے تھے یہ کار باسط کو کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچ گئے۔ اماں، ابا اور میری بہن ہمارے ہی منتظر تھے، جبکہ عارف گھر پر نہیں تھا۔ چھوٹی بہن نے بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے، آتا ہی ہوگا۔ اماں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عارف بھی آ گیا تھا۔ میں اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جب عارف باسط سے ملا تو حیرت انگیز طور پر باسط بھی اسے گرم جوشی سے ملا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی نفرت کی پرچھائی نہیں تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی باسط ہے جو عارف کو اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتا۔ عارف باسط کو کھیت دکھانے باہر لے گیا تھا۔ ہم عرصے تک وہیں رہے، پھر واپس گھر چلے گئے۔ اماں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کچھ دن وہاں رک جاؤں، لیکن میں نے کہا کہ میں پھر کسی دن رکوں گی۔ اماں مان گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر باسط کے رویے پر انگشتیں بدندہ تھی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے راستے میں باسط سے کہا کہ آپ تو عارف سے یوں گھل مل گئے تھے جیسے آپ دونوں بچپن کے دوست ہوں۔ باسط نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، تمہارے بھائی سے ملنا میری مجبوری تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتا چلے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ باسط کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے باسط نے دکھاوا کیا ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں ضبط کا مظاہرہ کر گئی۔ جانتی تھی اگر بھائی کے حق میں کوئی بات کی تو باسط ہتے سے اکھڑ جائے گا۔ خاموشی میں ہی میرے لیے بہتری تھی۔ مجھے باسط کی طلاق والی بات بھی نہیں بھولتی تھی۔ جب بھی مجھے یاد آتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ آخر باسط کو میرے بھائی سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دن روٹین کے مطابق گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، تو ماں بننے کے احساس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ یہ بات جب میں نے شوہر، ساس اور نند کو بتائی تو سوائے نند کے وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ باسط تو فوراً ہی قریبی دکان سے مٹھائی لے آیا تھا۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اس خوشی کے موقع پر میری نند غمگین ہو گئی تھی۔ میں اس کا غم سمجھتی تھی کیونکہ اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میں نے کبھی اسے نہیں پوچھا تھا کہ اس کی اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ کیوں مجھے ایسی باتیں پوچھتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن جب میں اور نند کچن میں اکیلی تھی تو میں نے جھجکتے ہوئے پوچھ لیا۔ اس نے جو بات بتائی اسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ بانجھ تھی۔ اس نے اپنا شوہر کا چیک اپ کرایا تھا۔ اس کا شوہر بالکل ٹھیک تھا، اسی میں ہی خرابی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اداس اور چپ چپ سی رہتی تھی، اور میرے حاملہ ہونے کا سن کر تو اس کی اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ بانجھ پن کا علاج ہوتا ہے، وہ بھی علاج کرائے اور اللہ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ وہ نہ صرف ٹھیک ہو جائے گی بلکہ اللہ اسے بھی اولاد سے نواز دے گا۔ اس نے بتایا کہ میں نے علاج کرایا تھا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں نے علاج کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہ اسے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اماں کا فون آ گیا۔ کہنے لگی کہ تمہاری بہن نے شہر میں کچھ چیزوں کی خریداری کرنی تھی، تو ہم کل تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ میں خوش ہو گئی اور پوچھا کہ اماں تمہارے ساتھ کون کون آ رہا ہے؟ اماں نے بتایا کہ میں، تمہاری بہن اور عارف۔ عارف کا نام سنتے ہی میں اچھل پڑی۔ میں نے فوراً کہا کہ اماں، عارف کو نہ لے آنا، تم لوگ ابا کے ساتھ آ جاؤ۔ میری بات سن کر اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ پوچھنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، عارف کیوں نہ آئے؟ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو کیا وجہ بتاؤں۔ پھر ایک بار ذہن میں آئی تو میں نے اماں سے کہا، اماں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساس کے کچھ مہمان آ رہے ہیں آج۔ وہ بہت مذہبی ہیں اور پردہ کرتے ہیں، اس لیے عارف آئے گا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تم ایسا کرو، تم لوگ پھر کسی دن آ جانا جب مہمان چلے جائیں گے، وہ 1 ہفتہ ہمارے ہاں رکیں گے۔ اماں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم کل شہر جائیں گے، لیکن تمہاری طرف پھر کسی دن چکر لگا لیں گے۔ مجھے افسوس تو بہت ہوا، لیکن میں مجبور تھی۔ جب بھی میں سوچتی تھی تو مجھے شوہر کے کہے گئے الفاظ یاد آ جاتے تھے۔ وہ عورت بے وقوف ہی ہوتی ہے جو شوہر کی بات نہیں مانتی، اپنی من مانی کرتی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیتی ہے۔ لیکن میں بے وقوف نہیں تھی، اس لیے میں مصلحت سے کام لیا تھا۔ جب میرا شوہر ہی میرے بھائی کا آنا پسند نہیں کرتا تھا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے ساری زندگی شوہر کے ساتھ گزارنی تھی، اس لیے اس کی بات ماننا ضروری تھی۔ لیکن مجھے شوہر کی نفرت کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ میرے گھر والے بیمہ عارف شہر آ رہے ہیں، بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ ساس کو نفرت کی وجہ پتہ تھی، لیکن وہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ میرا بھائی بہت اچھا اور ملنسار انسان تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا بھائی بھی تو بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے، کیوں نہ میں اپنی نند کا علاج بھی اس سے کراؤں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے نند سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
پھر اگلے دن جب باسط آفس چلا گیا تو میں نے اس سے بات کی۔ پہلے تو وہ نہ مانی کہ ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے باوجود جب میں ٹھیک نہیں ہو سکی تو حکیم کی دوائی سے کیا فرق پڑے گا۔ میں نے کہا کہ جہاں تم نے اتنے علاج کرائے ہیں، ایک بار میرے بھائی سے دوائی لے کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے دوائی کام دکھا دے۔ وہ مان گئی۔ نند بھی جانتی تھی کہ باسط میرے بھائی کا یہاں آنا پسند نہیں کرتا تھا، تبھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم اپنے بھائی سے کیسے دوائی لے کر دو گی۔ میں کافی دن اسی مسئلے پر سوچتی رہی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ باسط ہر مہینے کے آخر میں آفس کی ریکوری کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا رہتا ہے۔ جب وہ کام سے دوسرے شہر جائے گا تو میں عارف کی دعوت کروں گی اور اسے گھر پر بلا لوں گی۔ میں نے اگلے دن نند کو بھی بتا دیا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ میں نے اسے تنبیہ کی تھی کہ اس بارے میں امی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب ہمیں باسط کے دوسرے شہر جانے کا شدت سے انتظار تھا۔ مہینے کے آخری دن تھے اور پھر ایک دن باسط نے آفس سے آنے کے بعد بتایا کہ میں کل ریکوری کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اس لیے رات کو گھر نہیں آ سکوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی اور باسط کو یہی تاثر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگلے دن وہ صبح آفس کے لیے چلا گیا تو میں نے عارف کو فون کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج تم ہر حالت میں میرے گھر چکر لگاؤ، میں تمہاری دعوت کر رہی ہوں اور وہ دوائی بھی لے آؤ جسے تم بانج عورتوں کا علاج کرتے ہو۔ عارف فوراً مان گیا، کہنے لگا کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم آج پہلی بار مجھے دعوت دے رہی ہو، حالانکہ یہ کام تمہارے میاں کا تھا۔ خیر تم بلاؤ یا وہ، بات تو ایک ہی ہے۔ عارف دوپہر تک آ گیا۔ میں اسے ساس کی نظر سے بچا کر سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اس طرح پر اسرار طریقہ اختیار کرنے پر حیران تھا۔ پوچھا تو میں نے کہا کہ اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، تم بیٹھو میں نند کو لے کر آتی ہوں۔ میں نند کو لے آئی اور اسے بتایا کہ میرا بھائی بانج پن کے علاج کے لیے دوائی لے آیا ہے۔ عارف نے دوائی نند کو دی اور کہا کہ ہر روز رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ اس دوائی کا ایک چمچ کھا لینا، اللہ نے چاہا تو آپ ماں بن جائیں گی۔ نند دوائی لے کر چلی گئی اور میں بھائی کے لیے کھانا لے آئی۔ میں نے اس کے لیے اسپیشل کڑاہی گوشت اور مٹن پلاؤ بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم چائے پی رہے تھے کہ اچانک باسط آ گیا۔ باسط کو دیکھ کر میرے جسم سے جان ہی نکل گئی، ساتھ ہی میرے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ بھی چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ آپ؟ میں خوف سے ہکلائی۔ باسط نے ایک غصیلی نظر عارف پر ڈالی اور غصے سے بولا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اپنے بھائی کو میرے گھر مت آنے دینا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے جاتے ہی اپنے بھائی کو بلا لیا۔ باسط کے یوں چیخنے چلانے پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باسط نے میرے بھائی کے سامنے میری عزت مٹی میں ملا دی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان تھا، جو بھی بات کرنی تھی عارف کے جانے کے بعد ہی کر لیتا۔ عارف بھی اس صورتحال پر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باسط اس کے بارے میں بکس کیوں رکھتا ہے۔ باسط میری بات تو سنے، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن باسط نے میرا بازو جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم نے میرا اعتماد، میرا یقین توڑ دیا ہے منزہ۔ یہ تمہیں اتفاق سے آ گیا تھا کیونکہ میرا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، اس لیے میں گھر آ گیا۔ تم نے سوچا کہ آج باسط گھر پر نہیں ہے، اسے اپنے بھائی کو بلا لیا۔ عارف سے اپنی توہین برداشت نہ ہوئی تو وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، مجھ سے بھی اپنے بھائی کی توہین برداشت نہیں ہوئی تھی۔ باسط کے شور کرنے پر میری ساس اور نند بھی آ گئی تھی اور وہ دونوں ہی حیران تھی۔ میں تو پھٹی پڑی کہ باسط بتائیں آخر میرے بھائی میں کیا برائی ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ اسے اتنی نفرت کرتے ہیں، اور آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ میرا بھائی میری شادی کے 6 مہینے کے بعد آیا تھا اور آپ نے اسے بے عزت کر کے گھر سے جانے پر مجبور کر دیا۔ بتائیں کیا برائی ہے میرے بھائی میں۔ باسط لمحہ بھر خاموش ہوا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، تم تو یوں پوچھ رہی ہو جیسے تمہیں اپنے بھائی کے کرتوتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، تمہارا بھائی ایک عیاش اور بد نیت انسان ہے۔ پورے گاؤں میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عورت کا رسیہ ہے۔ جس گھر میں باج عورت ہوتی ہے، اگر وہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے تو وہ عورت کچھ دنوں کے بعد حاملہ ہو جاتی ہے۔ حیرت ہے تو اپنے بھائی کے کرتوتوں سے لا علم ہو، اس لیے میں اسے اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتا، کیونکہ میری اپنی بہن باج ہے۔ خدا نہ خواستہ اس نے میری بہن کے ساتھ کچھ برا کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اب سمجھ آ گئی کہ میں تمہارے بھائی کا یہاں آنا پسند کیوں نہیں کرتا تھا۔ میں رونا دھونا بھول کر ششدر نظروں سے باسط کو تک رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ باسط میرے بھائی کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے۔ تبھی نن نے مداخلت کی اور بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو باسط، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے کچھ نہیں کہتے۔ کہ تم نے عارف کو اپنی آنکھوں سے کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے؟ نند کی بات پر باسط گڑبڑا گیا اور اسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ تبھی مجھے بھی بولنے کا حوصلہ ملا۔ ہاں بتائیں باسط، کیا آپ نے میرے بھائی کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا؟ باسط واقعی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس نے میرے بھائی کو کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ بولا، نہیں میں نے اسے کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن لوگوں سے سنا ہے۔ تبھی نن نے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ دیکھو باسط، کبھی کبھی دیکھا اور سنا سنایا غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سنا اور سوچا ہے۔ جب مجھے منزہ نے بتایا کہ وہ حکمت بھی جانتا ہے اور بانج عورتوں کا علاج بھی کرتا ہے تو میں نے اسے یہاں بلا لیا۔ اس نے مجھے دوائی دی ہے اور کہا ہے کہ اس دوائی کے کھانے سے میرا بانج پن ختم ہو جائے گا اور میں ماں بن جاؤں گی۔
میں نے بھی نند کی بات کی تائید کی. یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. میرا بھائی بانجھ پن کا علاج کرتا ہے. میرا بھائی پورے گاؤں میں بانجھ پن کا علاج کرنے کے حوالے سے مشہور ہے. یہاں تک کہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ اپنی بانجھ بیٹیوں کا علاج کرانے آتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کی ان عورتوں سے بات کرا دیتی ہوں. آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. آپ تو پڑھے لکھے ہیں. کیا کسی کے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر بدگمان ہونا اچھی بات ہے؟ نہیں نا. تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. گاؤں والے ہر مہینے کے آخر میں میرے بھائی کی دعوت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. میں واقعی باسی سے ناراض ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی. میں نے کہا کہ آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے جس کی آپ نے بے عزتی اور دل آزاری کی ہے. ہم اگلے ہی دن گاؤں روانہ ہو گئے کیونکہ باسط اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور عارف سے معافی مانگنا چاہتا.